فقیر ہوا، بعض فقیر ہوتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں، تو ایک کرے یار تنگ نہ کر، کہ جی پیسہ دے دو یار، میں دے دوں گا، ذرا ٹھہر جاؤ، نہیں جی پیسہ دے دو، ٹانگ سے لپٹ جاتا ہے، لگ لپٹ کر کے مانگو، لگ لپٹ کر کے مانگو، مانگو مانگو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، والدین کے لیے ایک تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے گا، اور قبول کرنے والا وہی ہے، وہ دیتا بھی ہے، دے سکتا ہے، انسان دیتا تو ہے، دے نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت و نوازش کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کو دعائیں کرنے والوں اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا، لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ اگر فلاں دعا ہم نے پڑھ لی، میں اس کو کل انشاءاللہ کریں گے، اگر فلاں دعا پڑھ لی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور والدین کو اس کا ثواب بخش دیا گیا تو والدین کا حق ادا ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس پر کل وقت بھی نہیں تھا، جن صاحب نے یہ دیا اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ دین کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ حقوق ادا کرنا ایک مشکل کام ہے، مبالغے کی وجہ سے بعض میرے بہت زیادہ خدمت کی، مثلا آپ لوگ تو نہیں کرتے، یہ تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی خدا کا بندہ اٹھا اور میری بہت خدمت کی کہ جی بہت زیادہ خدمت کی بھائی، تو میں کیا کہوں گا اس کو؟ میں کہا یار اللہ تعالیٰ کو جا آپ نے تو حق ادا کیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، آپ نے تو حق ادا کیا، کیا آپ کا خیال ہے اس نے حق ادا کیا؟ یہ ایک تشجیع کہتے ہیں اس عربی میں، یعنی اس کے حوصلہ افزائی کے لیے، ایک وقت سے خدمت کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اس ایک ایسی خدمت اس نے کی کہ گویا کہ اس نے حق ادا کیا۔ والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ یاد رکھیں مجھ سے، جس کے والدین ہیں وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا، لیکن موت کے بعد آپ ایسی دعائیں پڑھیں اور دعائیں اللہ سے مانگیں ان کی بخشش کے لیے، آپ اس میں نہ ہو کہ میں نے حق ادا کیا چھٹی ہو گئی، نہیں چھٹی نہیں ہوگی، کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یہ تو مکتب عشق ہے، اس میں جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی، یہ تو والدین کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ اللہ سے مانگے اپنے والدین کے لیے، اللہ سے مانگے اپنے والدین کے لیے، اور یہ نہ سمجھیں کہ حق ادا ہوا تو آپ تو بیٹھ کے حق تو ادا ہوا، نہیں، حق ادا نہیں ہوا، لیکن اس جوش، اس ولولے، اس دل کی گہرائی، آپ کے اندر جو تڑپ اور اڑن ہے، اس میں ایک ایسی بات آپ سے نکل جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار آپ نے حق ادا کیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگلے وقت آپ کو دوبارہ کرنا چاہیے، دوبارہ حق ادا کریں، سوارہ حق ادا کریں، والدین کے لیے خصوصاً سب سے بڑی نعمت والدین، سب سے بڑی نعمت والدین، ظاہر ہے خاص کر بڑھاپے میں محتاج بھی، بعض اللہ تعالیٰ ہر والدین کو محتاج سے بچائے، ہر بوڑھے کو احتیاج سے بچائے، شریف سے شریف بیٹا ہے، اولاد بھی پھر جو ہے بھائی آپ اس کو چھوڑتے ہیں، وہ روشنی آ گئی پر یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ نئی محفل دیکھتی ہے، نئی مسجد دیکھتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، سارا کرکرا ہو جاتا ہے مسئلہ، بڑی سے بڑی محفل لے ہوگی جی ایکسکیوز می، وائی آئی ایکسکیوز یو، کیوں میں آپ کو ایکسکیوز کروں؟ ایک تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اور ڈٹ کر مانگیں۔ وہ فقیر ہوا، بعض فقیر ہوتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں، تو ایک کرے یار تنگ نہ کر، کہ جی پیسہ دے دو یار، میں دے دوں گا، ذرا ٹھہر جاؤ، نہیں جی پیسہ دے دو، ٹانگ سے لپٹ جاتا ہے، لگ لپٹ کر کے مانگو، لگ لپٹ کر کے مانگو، مانگو مانگو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، والدین کے لیے ایک تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے گا، اور قبول کرنے والا وہی ہے، وہ دیتا بھی ہے، دے سکتا ہے، انسان دیتا تو ہے، دے نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔